یہ بندگی ہے، یہ بندگی ہے، کوئی تمسخر نہیں۔ سوچو دیکھو ہم کدھر جا رہے ہیں۔ پھر روز میں اگر تیری زندگی کی ایک ہی روٹین ہے نا، دیکھ روز فرما 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت۔ 40 سال تیری زندگی کے گزر گئے اور تیرے اس میں زندگی کی حیات میں تبدیلی نہیں آئی۔ تیرے اندر بچپن ہی ہے ابھی، کبھی تو بزرگوں میں شامل ہو جا، کیونکہ بزرگوں میں شامل ہو کر تیری نیکی ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی، تیری عادت میں فرق پڑے گی یا نہیں پڑے گا۔ شکل تو بزرگوں کی بن جائے گی، اور جب شکل بزرگوں کی بن جائے گی، خدا کہتا ہے مجھے بڑے لوگوں کو دیکھ کر خود حیا آتی ہے، تجھے حیا نہ آئے اسے حیا آنے لگتی ہے، اسے حیا آنے لگتی ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورت من مثل، یا میرے بندے کی صورت لے آؤ یا میرے قرآن کی صورت لے آؤ، دونوں میں سے کسی کی صورت نہیں لا سکتے تو تسلیم کرو۔ یعنی نہ مثل مصطفیٰ ہے اور نہ مثل کلام خدا ہے۔ فاتوا بصورت من مثل ان کنتم وادعوا شہداء فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا۔ اب اگر نہیں کر سکو گے نا تو قیامت تک لا بھی نہیں سکو گے۔ یہ چیلنج اس وقت تھا 1400 سال پہلے کا، اس کے بعد 1400 سال ہو گئے، کسی نے مثل مصطفیٰ بننے کی کوشش کی تو بھی انسانوں نے تسلیم نہیں کیا، اور کسی نے قرآن کی مثل بننے کی کوشش کی تو بھی مخلوق نے تسلیم، اس لیے کہ رنگ نبوت بھی اور ہے، رنگ ولایت بھی اور ہے، اور رنگ تلاوت بھی اور ہے، یہ یکساں نہیں ہو سکتے۔ اور اس کو بیان کرنے کے بعد پھر آگے اللہ پاک نے وہ جو 4 چیزیں میں عرض کر کے بس اسی پہ اختتام کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون میں 2 موتوں کا ذکر کیا اور 2 زندگیوں کا ذکر کیا۔ اب ان دونوں چیزوں کو ہم اکٹھا کر کے ایک مضبوط ذہن میں بیٹھنے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے ایک خلاصہ کیا ہے۔ وہ جو پہلی انسان کی زندگی تھی، جو پہلی موت تھی، اس کو اس ٹھکانے اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ عالم ارواح۔ اس کو کیا کیا گیا؟ عدم میں جب تو تھا تو اس کو کیا کہا گیا؟ عالم۔ پھر یہ جو اب تیرا وجود ہے اس کو کیا کہا گیا؟ عالم شہادت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم۔ پھر اس سے ادھر جب منتقل جس ٹھکانے پہ تو ہوگا اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ پھر اس سے فیصلہ ہو جانے کے بعد آگے جائے گا جہاں پہ قیامت کی ایک نظام قائم ہوگا، اس کو کہتے ہیں عالم آخرت۔ عالم آخرت، عالم برزخ، عالم شہادت اور عالم ارواح، یہ 4 چیزیں آپ کو یاد رہیں گی۔ یعنی یہ دور پہلا جب انسان کو وجود عنصری نصیب نہیں ہوا تھا، یہ دور باپ کی صلب اور ماں کی رحم میں جسمانی تشکیل سے پہلے تک قائم رہتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ حالت عدم وہ عالم ارواح کی یہ کب تک قائم رہتی ہے؟ صلب پدر رحم مادر میں جسمانی تشکیل سے پہلے تک یہ حالت قائم رہتی ہے۔ پھر دوسری بات، اس لیے بچہ جب 4 ماہ 6 ماہ کا ہوتا ہے نا تو کچھ بولتا رہتا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ کیا بول رہا ہے، آپ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ بولی بول رہا ہے جس جگہ سے وہ آیا ہے، غاغو، وہ بھی ایک باقاعدہ بولی ہے، اس کو بھی نام ایک سریانی زبان کا دیتے ہیں، وہ بھی زبان ہے ایک زبان سریانی جو روح کی بولی ہے، اور روح کی دنیا کے لوگ بچے کی غاغو کو بھی سمجھ لیتے ہیں، وہ اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں کیونکہ وہ امر سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ادھر بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں، ایک وہ بولی ہوتی ہے اس کی۔
تو جسمانی تشکیل سے پہلے تک وہ عالم، یہ انسانی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا عالم شہادت، یہ جو مجمع ہے عالم شہادت، جب انسان کو حیات عنصری سے، یہ جو عنصری جسم ہے یہ جب آشنا کر دیا جاتا ہے، جب انسان کو حیات عنصری سے آشنا کر دیا جاتا ہے تو یہ دور ہر انسان کی دنیاوی زندگی تک قائم رہتا ہے۔ پہلا دور آپ کو بتا دیا، صلب پیدر میں آ کر رحم مادر سے ہوتا ہوا انسانی جسم کی تشکیل تک قائم رہتا ہے۔ دوسرا دور، جب انسان اس حیات عنصری میں آتا ہے، اس وجود میں آتا ہے، جب اس سے آشنا ہوتا ہے تو یہ دور ہر انسان کی دنیاوی زندگی تک، یہ انسانی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا عالم برزخ، موت سے شروع ہو کر ان ایک